کہ اللہ نبی وارث، اگر آپ کہیں تو ممکن ہے کہ آپ پہ جو ہے وہ شرک کا فتویٰ صادر کر دیا جائے کہ جی یہ شرکیہ جملہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کو قرآن تو خود بیان کر رہا ہے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی، وارث ہے، نگہبان ہے، مددگار ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جہاں اللہ کے ولی ہونے کا ذکر ہے وہ ذاتی ہے، اور جہاں اس کے نبی کے ولی ہونے کا ذکر ہوگا یا مومنین کے ولی ہونے کا ذکر ہوگا تو وہ رب کی عطا ہے۔ یہ فرق جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ اگر ہم احادیث کو کھنگالیں تو ہر بات خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مجموع الزوائد، سنن دارقطنی، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ۔ اب یہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی ولی و وارث نہ ہو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی و وارث ہوں۔ جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کی مدد کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے وارث اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھ لیں، آئے تو میں نے پڑھ لیا، اب اس حدیث مبارکہ میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑ رہے ہیں، اپنا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ولی ہے اور اس کا رسول بھی ولی ہے، اللہ بھی وارث ہے، اس کا رسول بھی وارث ہے، اللہ بھی حفاظت فرمانے والا ہے، اس کا رسول بھی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ بھی نگہبان ہے، اس کا رسول بھی نگہبان ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب خود آپ جو ہے وہ سوچیں کہ کس کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کون گمراہی کی طرف چل رہا ہے اور کس کا جو ہے وہ عقیدہ صحیح حق کا ہے۔ اگر شرک کا شائبہ اور اس کا اظہار کیا جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، تو یہ شرک کہاں تک جا رہا ہے کوئی مائی کا لال شرک قرار دینے والا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو ولی ماننا، اللہ اور اس کے رسول کو حفاظت کرنے والا ماننا، اللہ اور رسول کو مددگار ماننا، جاننا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ آپ سن رہے ہیں، آپ بولیں یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ یہ توحید ہے۔ کس نے توحید بیان کی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
بھئی آپ اپنی ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ رب کو ایک مان لیں، آپ مسلمان نہیں بن سکتے. آپ چاند تک پہنچ جائیں، جتنے سیارے موجود ہیں وہاں سے ہو کے آپ واپس آ جائیں، کائنات ارضی کی ساری تحقیقات کر کے گئے ہاں ایک خدا ضرور ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ عقیدہ توحید قل هو اللہ احد سے بنتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. واسطہ مصطفیٰ کے بغیر عقیدہ توحید نہیں بنتا. تو یہاں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ رسول مولا من لا مولا لہ. تو یہ تو اصل توحید ہے، اور جو توحید کا درس ہمیں دیا جا رہا ہے یہ اوریجنل توحید نہیں ہے. امام مناوی شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، اسی حدیث کی شرح میں، بہت بڑے امام اور محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں اے حافظ اللہ حافظ لہ، جس کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ اور اس کا رسول اس کی حفاظت کرنے والا. یہ محدثین بھی یہی بیان کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ہاں تشریف لے گئے. جب یتیم بچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہماری یتیمی کی شکایت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی کہ ان کے والد جو ہے وہ شہید ہو گئے، بچے اب جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں. اس روایت کو مسند احمد بن حنبل، امام طبرانی نے، ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو جب شکایت کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخافین علی، ان بچوں کے حوالے سے آپ پریشان ہو، ان کے مستقبل کے حوالے سے کہ یہ یتیم ہو گئے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں دنیا میں بھی ان کا ولی ہوں، مددگار ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، نگہبان ہوں، وارث ہوں، اور آخرت میں بھی میں ان کا نگہبان و وارث ہوں. یہ دوسری روایت میں نقل کر رہا ہوں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار کے بیٹوں کی حفاظت اور وراثت کا ذکر کریں کہ میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں. تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے روایت کو نقل کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے، برا کہے، برے الفاظ میں یاد کرے میرے کسی صحابی کو، حضور شاہ فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور کی سنگت کو اختیار کیا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، جو حضور علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا کرتے تھے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا کرتے تھے، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کیا، جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے بھی دیکھا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے. مطلب کسی صحابی کی شان میں جو بھی گستاخی کرے، جو برا کہے، اس پر خدا کی لعنت ہو. اور آگے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ حَفَظَنِ فِيهِمْ فَإِنَّ أَحْفِظُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ان کے معاملے میں میرا
کا تعلق میرے ساتھ تھا، یہ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، یہ مجھے دیکھتے تھے۔ جو میرا لحاظ رکھے، میں روز قیامت اس کا نگہبان ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ روز قیامت میں اس کا وارث بنوں گا، میں اس کا ولی و مددگار بنوں گا۔ میں حدیثیں نقل کر رہا ہوں، یہ میری چوتھی روایت ہے، اور پچھلے جمعہ مبارک میں میں نے 3 روایات نقل کی تھی۔ آج آپ کہہ کے دیکھیں یا رسول اللہ مدد، یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں، آپ کھولے کلپس، وہاں پہ کیا کیا جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ جو توحید تم سکھانا چاہتے ہو، جب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ توحید ہمیں نظر نہیں آتی۔ توحید کا اصل درس دینے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں توحید تو سکھائی حضور نے۔ جب تک قرآن و سنت کا دامن نہیں تھاما جائے گا، اور 1400 سال میں جو قرآن و سنت کو سمجھا گیا پورا لنک حضور علیہ السلام تک نہیں ہوگا، وہ بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جب اس کی سند، اس کا چین جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، ہر معاملے میں اسی کا عقیدہ صحیح